أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، گزشتہ کئی شبوں سے شہر علم و ادب اور شہر تہذیب و ثقافت لاہور میں مجالس عزائے سید الشہداء کا سلسلہ جاری ہے، اور اتفاق سے گزشتہ 3 شبوں سے میرا موضوع ہے حیات بعد الموت۔ یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اور ابھی غالباً آئندہ 3 شبوں تک یہ موضوع جاری رہے گا۔ البتہ آج اس موضوع میں ایک اور موضوع شامل کر کے گفتگو کی جائے گی، اور یہ خصوصیت ہمارے جناب سہیل رضوی صاحب کی ہے۔ وہ ہر سال ایک موضوع، ایک عنوان میرے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند بھی ہے کہ موضوع پر گفتگو کی جائے۔ انہوں نے جو عنوان مقرر کیا ہے وہ عنوان ہے وسیلہ اور شفاعت۔ شفاعت اور وسیلہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا وسائل کا وجود ہے؟ نہیں ہے۔ آیا شفاعت برحق ہے؟ نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں نے آیت کا بھی اس وقت انتخاب
کیا ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن سے مطاع قرار پائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ حصر کے انداز سے گفتگو ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ توجہ رہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم نے کوئی رسول نہیں، یہ آیت ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ یقیناً تمام رسول آئے یہی پیغام لے کر کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت میں اور اطاعت میں یہی فرق ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، رسول کی اطاعت۔ یعنی رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ یہ باتیں بڑی روشن ہیں، مگر پھر بھی بعض حضرات کو قدم قدم پہ تأمل ہوتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اس کی ذات پاک میں شرک ممکن نہیں ہے۔ کوئی شرک کرنا بھی چاہے تو شرک ممکن نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کا نقصان ہے، اس کا بھی نقصان ہے جس کو شریک بنایا جائے، مگر دامن قدس الہی پر غبار شرک نہیں، منزہ ہے، وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، بلند ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شرک ممکن نہیں ہے، اس کے اسماء میں شرک ممکن نہیں ہے، اس کے صفات میں شرک ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا یقیناً گناہ گار ہوگا۔ اگر اس گناہ پر، اس معصیت پر اصرار کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مشرک اور کافر کہلائے گا، اور اس کا آخری انجام جہنم ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتیں کس طرح کی جائیں؟ کون سا عمل ہے جو اللہ کی عبادت کہلاتا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز سے بھی افضل عبادت کون سی ہے؟ معرفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ خود بھی عبادت ہے۔ معرفت کس کی عبادت ہے؟ ذہن کی عبادت ہے معرفت حاصل کرنا۔ دل کی عبادت ہے اس معرفت پر یقین پیدا کرنا۔ اعضاء و جوارح کی عبادت ہے کہ اس معرفت اور یقین کے آئینے میں عمل انجام دے۔ معرفت بھی من جملہ مصادیق عبادت ہے، اور یہ عالم اہل بیت حضرت امام جعفر صادق کا ارشاد گرامی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ اس آیت کے کیا معنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو فرمایا ای لیعرفون،
ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. معرفت بھی من جملے مصادیق عبادت ہے. ذہن ہے، ذہن کی عبادت ہے معرفت حاصل کرنا. قلب ہے، قلب کی عبادت ہے یقین پیدا کرنا. اعضاء و جوارح ہیں، ان کی عبادت ہے اس معرفت اور اس یقین کے مطابق عمل کرنا. لیکن یہ معرفت کس سے ملے گی؟ یہ یقین کا تحفہ کس سے ملے گا؟ یہ عمل کا اسلوب کون سکھائے گا؟ عمل کے میدان میں، عبادات میں، یہ عبادتیں جو اعضاء و جوارح سے ہوتی ہیں، سب سے بڑی جامع ترین عبادت نماز ہے. روح زمین پر کوئی ہے جو یہ بتائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آ کر خود اس کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھو؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. کس نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھو؟ فرمایا صلو کما رأیتونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے. یعنی اللہ کی عبادت کرو تو تبھی ہوگی جب میری اطاعت کرو. نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے اور مصطفیٰ کی اطاعت. صلوات پڑھتے محمد. کوئی اشکال ہے آپ؟ یہ کیا کوئی معمہ ہے جو سمجھ میں نہ آنے والا ہو، حل نہ ہونے والا ہو؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور نماز کیا ہے؟ مصطفیٰ کی اطاعت. اطاعت حضرت ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو آپ زبان سے بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور عمل سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کا نماز پڑھنا خود گواہی ہے فعلی کہ آپ اللہ کو ایک اور محمد کو رسول مانتے ہیں. نماز فعلی شہادت ہے. ایک ہے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. لیکن عمل سے کیسے گواہی دیں گے؟ فعل سے کیسے گواہی دیں گے؟ اگر زبان خاموش ہے تو کیسے گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور رسول کو اس کا رسول مانتے ہیں، محمد کو اس کا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز پڑھنا خود گواہی ہے، عملی فعلی گواہی کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور محمد کو رسول مانتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ کو ایک نہ مانتے تو نماز کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوتے، عبادت کے لیے کھڑے ہی نہ ہوتے. اور اگر مصطفیٰ کو رسول نہ مانتے تو آپ کسی اور طریقے سے عبادت کر رہے ہوتے، اس خاص طریقے سے عبادت نہ کر رہے. یہود عبادت کرتے ہیں بزعم خود. یہودیوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مسیحیوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، بہت سے ہندو ہیں جو ویدانت کے قائل ہیں، اللہ کو، خالق کو، کریٹر کو ایک مانتے ہیں، لیکن ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے. اس مخصوص طریقے سے ہم عبادت جو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گواہی ہے فعلی کہ ہم محمد رسول اللہ کے کلمہ گو ہیں. اسی طرح روزہ، جب انسان روزہ رکھتا ہے عبادت اللہ کی کرتا ہے، اطاعت محمد کی. حج عبادت اللہ کی، اطاعت محمد. یعنی عمل ایک ہے، عنوان دو ہیں، دو عنوان اس پر صادق آ رہے ہیں. فعل ایک ہے، عنوان دو صادق آ رہے ہیں. عبادت اللہ کی، اطاعت محمد رسول اللہ کی. عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد رسول اللہ کی. اب اگر علی الاطلاق اس آیت میں یہ بات کہی گئی
کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ باذن خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ تو کبھی کسی مسلمان میں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ رسول کچھ کہیں تو وہ پوچھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ کس طریقے سے قرآن مجید نے، کتنے مقامات پہ قرآن مجید نے رسول کو مطاع قرار دیا ہے، رسول کی اطاعت لازم قرار دی ہے، اسوہ رسول پر چلنے کے لیے کہا ہے، اسوہ رسول کو نمونہ کہا ہے، اور بار بار مسلمان کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ اور حیرت ہے کہ ایسے مسلمانوں کو بھی دنیا مسلمان کہتی ہے۔ اصلاً یہ بات قابل تبعیض نہیں ہے۔ تبعیض کے معنی ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بعض ٹکڑوں کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، اسے کہتے ہیں تبعیض۔ تبعیض تبعیض یعنی بعض حصہ لے لیا بعض حصہ چھوڑ دیا۔ رسول ایک وحدت ہے، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی، بس ایک۔ ہم لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کہلائیں۔ وہ مخلوق جس کے لیے، جو اللہ کے لیے شایان شان ہے کہ اسے اللہ کی مخلوق کہا جائے، وہ بس ایک ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، وہ مخلوق اول، وہ نور اول، وہ جس کی ذات گرامی میں منحصر ہے حقیقت نبوت، وہ ذات گرامی جس کو اللہ نے وہی لقب دیا جو اپنے لیے رکھا۔ اللہ نے کہا میں مولا ہوں، میں مولا ہوں۔ اللہ نے کہا میں مولا ہوں، اور یہی لفظ مولا میرے علاوہ ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے تم، یہ محمد مولا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر کوئی اور بولگا؟ سنیے ذرا ٹھہر جائیے، پھر نعرہ لگائیے گا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ مولا ہے، اس کے بعد محمد مولا ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں مولا ہے، محمد کے بعد محمد مولا ہے۔ محمد کے بعد محمد مولا ہے، محمد کے بعد محمد مولا ہے۔ اس کے بعد محمد مولا، اس کے بعد محمد مولا۔ ہم محمد کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے علی کو نفس محمد کہا۔ ہے کہ ہم نبوت میں شرک کرتے ہیں؟ ہم اول محمد کو مانتے ہیں، آخر محمد کو مانتے ہیں،
ہم جسے مانتے ہیں بس محمد کو مانتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو کسی اور کو مانتے ہیں۔ ہم بس یا اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد محمد اگر کسی کو مانتے ہیں تو بھی محمد کو مانتے ہیں، اب بھی اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو بھی محمد کا۔ دفتر ایمان بہت صاف ہے، مختصر بہت صاف مختصر۔ اللہ مولا ہے، اس کے بعد محمد مولا ہے، پھر جان محمد مولا ہے۔ مگر یہ ممکن ہے کہ ہم جسم کو مانیں جان کو نہ مانیں؟ یہ ممکن ہے کہ ہم جسم کو مانیں جان کو نہ مانیں؟ جان محمد تو علی ہے نا، قرآن میں ہے، کہیں اور نہیں، قرآن میں ہے۔ جو اس حقیقت کو جھٹلاتا ہے وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ جب تک قرآن مجید میں آیہ مباہلہ موجود ہے، یہ حقیقت وہ ہے کہ جس کا جی چاہے اس فقیر سے جہاں مناظرہ کر لے، جہاں جی چاہے مباہلہ۔ آگے بڑھنے دیجئے۔ تو آیت کا پہلا جز ابھی سے ترجمہ کیا میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن سے مطاع قرار پائے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم سب ہیں مطیع، وہ ہیں مطاع، ان کی اور ہم میں اور ان میں رشتہ کیا ہے؟ اطاعت کا۔ ہم میں اور اللہ میں رشتہ کیا ہے؟ عبادت کا۔ ہم میں اور محمد میں رشتہ کیا ہے؟ اطاعت کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، واضح ہے؟ یہ بچوں کی طرح سبق رٹا رہا ہوں، کیوں؟ ہم میں اور اللہ میں رشتہ کیا ہے؟ ہم میں اور رسول میں رشتہ کیا ہے؟ اطاعت کا۔ یہ دنیا والے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں رسول کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں رسول کی۔ آپ کی نظر کا قصور ہے، ہم اطاعت کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی عبادت بن کے چلی جائے۔ اور ہم حضرت کی ہر اطاعت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حضرت نماز پڑھیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، حضرت روزہ رکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، حضرت زکوٰۃ دیں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حضرت حج کریں ہم حج کرتے ہیں، حضرت عمرہ کریں ہم عمرہ کرتے ہیں، حضرت کسی ڈیوڑی پہ جا کے سلام کریں۔ حضرت ایک دو دن نہیں، اتفاقاً نہیں، اتفاقاً نہیں، ایک دو دن نہیں، مسلسل 6 مہینے تک اس دنیا سے جانے سے پہلے
اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے، یعنی اپنے حجرے سے نکلتے تھے محراب میں جانے کے لیے. حجرے سے محراب قریب ہے. حجرے سے نکلتے تھے محراب میں جانے کے لیے. حجرے سے نکلیں گے بائیں طرف کو جائیں گے محراب ہے. حجرے سے نکلتے تھے پہلے داہنے مڑتے تھے. داہنے فاطمہ کا دروازہ. داہنے فاطمہ زہرا جس میں علی رہتے تھے، حسن رہتے تھے، حسین رہتے تھے، اور چوکھٹ تھام کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دو دن نہیں، 6 مہینے تک روزانہ صبح کی نماز، پہلے زیارت پھر نماز. ہم نے تو یہ دستور بنایا ہے کہ پہلے نماز پھر زیارت. 5 نمازوں کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہم رسول اور اہل بیت رسول پر ہر نماز کے بعد درود اور سلام بھیجتے ہیں. یہ کس کی تاثیر ہے؟ حضور کی. اب اگر اسی انداز سے میں گفتگو کرتا رہوں گا تو اصل موضوع شاید تشنا رہ جائے گا. آپ تصور کر لیں کہ حضور نے جو کچھ کیا، حضور کی اطاعت عبادت ہے. میں اکثر کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو رونے کا جی چاہے تو رو لیجئے گا، مگر میں ابھی مجلس تمام نہیں کروں گا. حضور نماز پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھتے ہیں. اطاعت ہے رسول کی، عبادت ہے اللہ کی. حضور روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھتے ہیں. اطاعت ہے مصطفیٰ کی، عبادت ہے اللہ کی. حضور زکوٰۃ دیتے تھے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اطاعت ہے مصطفیٰ کی، عبادت ہے اللہ کی. حج کرنا اطاعت ہے سرکار کی، عبادت ہے اللہ کی. چونکہ حضور نے فرمایا خود جس طرح نماز کے بارے میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اسی طرح مناسک حج کے لیے ہے کہ خذوا مناسککم عنی، دیکھو تم اپنے مناسک حج مجھ سے لو، میں جیسے حج کرتا ہوں وہ میری اطاعت کرو گے تو وہ حج وجود میں آئے گا جو اللہ کی عبادت ہے. حضور اگر کسی در پہ جا کر سلام کرتے تھے، ہم بھی سلام کریں. اطاعت ہے مصطفیٰ کی، عبادت ہے اللہ کی. اگر اس نیت سے ہے کہ ہم چونکہ حضور نے کیا تھا اس لیے کریں. حضور اپنے بیٹے حسین کے قتل کی روایت پڑھ کر خود زندگی میں روتے تھے. حضور جبرائیل نے آ کے خبر دی. ابھی اس سے قطع بحث نہیں ہے حضور علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ نبی کو یہ بتا دو کہ یہ گود میں جو بچہ ہے اسے اسی کی امت کے کچھ باغی 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کریں گے. آقا نے یہ روایت اپنی بیٹی کے گھر میں آ کے بیٹی کو سنائی. آقا روئے، بیٹی روئی، علی روئے، گھر میں جو تھے سب روئے. ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں کہ زندہ جاوید پر روتے کیوں ہو؟ ہم تو قتل کے بعد روتے ہیں، ہم تو مصائب ٹوٹنے کے بعد روتے ہیں، ہم تو کربلا گزر جانے کے بعد روتے ہیں. رسول سے جا کے کوئی کہے تو صحیح کہ ابھی حسین جو کھیل رہا ہے آپ کی گود میں ہے، آپ اس کے قتل کے تذکرے پہ رو گا. کبھی اصحاب کے درمیان بیٹھ کے حسین کے قتل کا تذکرہ کیا اور روئے؟
کبھی اہل بیت کے درمیان قتل حسین کا تذکرہ کیا اور روئے، اور کبھی اصحاب سے کہا آپ دیدہ ہو کر یہ میرا بیٹا حسین کربلا میں جب گھر جائے دشمنوں میں، تم میں سے جو زندہ رہے اس پر واجب ہے کہ جا کر اس کی نصرت و مدد کرے، یہ فرمایا اور گریہ کرتے رہے۔ آج اسی لیے میں ہر مجلس میں کہتا ہوں یہ مجلسیں اور یہ عزاداری بھی عبادت خدا ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ اطاعت مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ، چونکہ اطاعت مصطفیٰ ہے اس لیے عبادت خدا ہے۔ بس اپنی طبیعتوں کو سنبھالیں، ابھی کچھ دیر کچھ عرض کر لیتے ہیں۔ حضور کی اطاعت اور اللہ کی عبادت، اس کے بعد یہ خود ایک مستقل عنوان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آیات قرآنیہ میں جو فقرے ہوتے ہیں ان میں بے پناہ عناوین آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت آگے بڑھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور یہ لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ کس ظلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے یہاں اس سیاق و سباق میں؟ اوپر ذکر کیا گیا کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ پھر فوراً ذکر ہوا کچھ ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں اور استغفار کریں اللہ سے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ براہ راست توبہ قبول کر سکتا ہے تو وہ یہ فرما کیوں رہا ہے کہ جو محمد کے پاس آئے گا؟ توجہ ہے؟ جن لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر وہ دونوں طرح سے ترجمہ کر لیجئے، میں مضارع کے صیغے میں کر رہا ہوں، آپ ماضی کے صیغے میں کر لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا پاتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی ضرور تھی جو ایمان لائی، پھر اس نے ظلم کیا مگر اب اس کا کھاتا بند ہو چکا ہے، اب اس کے لیے شفاعت کی گنجائش نہیں ہے۔ دفتر بند ہو چکا ہے۔ اگر اسی اگر بعض حضرات جمع رہتے ہیں لٹرل میننگ کہ صاحب یہی ترجمہ ہوگا، اگر یہی ترجمہ ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، لیکن اپنے نفسوں پہ ظلم کے معنی اس سیاق و سباق میں اس آیت میں کیا ہوں گے؟ یعنی انہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ رسول کی اطاعت نہیں کی۔ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کی؟ وہی لوگ تو ہو سکتے ہیں جو بار بار پوچھیں کہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ باغیانہ تیور، یہ کیا اطاعت گزارانہ تیور ہے؟ بات بات پہ کہنا یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ گویا کہ یہ براہ راست اللہ کو پہچانتے ہیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ بار بار ایک دو مواقع ہیں تاریخ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس اور آپ کے پاس آ کر استغفار کرتے، یہ آپ کے پاس آ کر استغفار کرنا ہی بتاتا ہے کہ درمیان میں وسیلہ ضروری ہے۔ بہت صاف بات ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، وہ مجھ سے توبہ کر لیں
میں توبہ قبول کر لوں گا. لیکن یہاں پر جاؤکا، کعبے جا کے نہیں، در کعبہ پکڑ کے نہیں، پردہ کعبہ پکڑ کے نہیں، منا میں کھڑے ہو کر نہیں، عرفات میں کھڑے ہو کر نہیں. اس آیت کی بات کر رہا ہوں میں، اس آیت کی. جاؤکا، اے رسول تیرے پاس اگر آ جاتے اور استغفار کرتے اللہ سے، آتے تیرے پاس استغفار کرتے اللہ سے. جاؤکا فاستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرتے. اللہ ہی سے استغفار کرنا ہے تو آپ کے پاس آنے کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ یہ ہے وسیلہ اعظم. یہ وسیلہ اس اعتبار سے ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے تم تک پیغام بھیجا ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. ابھی یہاں کسی مزید تعویل کی ضرورت نہیں ہے. بہت واضح بیان، بہت واضح بیان. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اور یہی کافی نہیں کہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کا دامن تھام کے آپ کے پاس کھڑے ہو کے، یا آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، یا آپ کے روضہ مبارکہ میں بیٹھ کر، آپ کی مسجد میں بیٹھ کر وہ اللہ کو پکاریں اور استغفار کریں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں. رسول تک آنا وسیلے تک آنا ہے، رسول کا استغفار کرنا شفاعت کرنا ہے. رسول تک آنا وسیلے تک پہنچنا ہے، رسول کا استغفار کرنا شفاعت کرنا ہے. آپ تک آئیں اور اس کے بعد آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ، تب وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اب ظاہر ہے میرا مزاج اور آپ کا مزاج، آپ جو ایک ایک جملے پر وعظ کی کیفیت طاری ہو جاتی اور پھر مجلس آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں. تو پھر اگر اس انداز سے گفتگو ہوگی تو ایک دو فقروں سے زیادہ تو قرآن مجید کی آیتوں کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، ورنہ اور آیتیں. خود یہ آیت وسیلے کی حقیقت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت، وسیلے کی حقیقت اور شفاعت کی حقیقت کی طرف ذہنوں کو متوجہ کرتی ہے. عظیم الشان آیت ہے. اور اب بہت سی تمہیدیں حذف کر کے بس اتنا عرض کر دوں کہ تھوڑے سے مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر، تھوڑے سے کم فہم یا کج فہم مسلمانوں کے علاوہ باقی پوری ملت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ شفاعت حق ہے. شفاعت حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق شفاعت کسے دیا ہے؟ اللہ کسے دے سکتا ہے؟ ہے کون جو اللہ سے حق شفاعت لے سکے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کی بارگاہ جلال و جمال میں ہمت کس کی ہے، حیثیت کس کی ہے جو کھڑا ہو کر کسی کے لیے شفاعت کر سکے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو اذن عطا کرے؟ کون؟ ممکن نہیں. یہ آیت مطلقاً شفاعت کی نفی نہیں کرتی. اگر یہ آیت کسی چیز کی تنبیہ کرتی ہے اور کسی چیز کی نفی کرتی ہے تو بس یہ کہ ہوش میں رہنا، اپنے طور پر کسی کو شفیع نہ بنا لینا. خیال رکھنا، اپنے طور پر کسی کو اپنا شفیع نہ بنا لینا، اپنے طور پر کسی کو مولا نہ بنا لینا، اپنے طور پر کسی کو
لے کر وسیلہ نہ بنا لینا. وہی وسیلہ بن سکتا ہے, وہی شفاعت کر سکتا ہے جسے میں معین کروں. اس ضمن میں بحثیں بہت ہیں, بہت بحثیں. اب دیکھیں ایک جملے میں یہ بحث مربوط ہو جائے گی اس بحث سے جو حیات بعد الموت سے متعلق. عام طور پر تو لوگ عام انسانوں کی حیات بعد الموت پر بحث کرتے ہیں. ایسے بھی مسلمان ہیں جو رسول اللہ کی حیات بعد الموت پر بھی بحث کرتے ہیں, ایسے بھی ہیں. اور اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کے ارد گرد حلقہ باندھے کھڑے رہتے ہیں. کوئی مسلمان آیا اور اس نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے, اور وہ اس کو کہتے ہیں کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ مردہ ہیں, یہ مردہ ہیں. حجر, حجر, یہ پتھر ہے, یہ پتھر ہے, پتھر سے مانگ رہے ہو. استغفر اللہ, نقل کفر کفر نہ بڑھے. یہ مردہ ہیں, مر چکے ہیں, ان سے نہیں مانگ سکتے, اللہ سے مانگو. ہیں آپ سب کا تجربہ ہوگا. اب میں آپ کو قرآن مجید کی کچھ آیتوں کی طرف بس سرسری طور پہ اشارہ کروں گا, اور کچھ حدیثوں کی طرف. ایسی حدیثیں ہیں جو ثابت ہیں کتابوں میں. بہت بڑا طویل موضوع ہے, خود یہ 10-20 مجلسیں ہوں تب یہ شفاعت کا مسئلہ روشن ہوگا, اگرچہ وہ روشن ہے. مثلا ایک روایت ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا, جو کوئی مرد مسلمان, مطلق ہے یہ بیان, جو کوئی مرد مسلمان کسی دوسرے مرد مسلم کے کام آئے گا, کام آئے گا, یعنی اس کا آپ پہ کوئی قرض نہیں ہے, آپ کا اس پہ کوئی قرض نہیں ہے, کچھ نہیں. ایک مسلمان کو آپ نے دیکھا مشکل میں ہے, آپ کے پاس وقت تھا, صلاحیت تھی, ہمت تھی, حوصلہ تھا, آپ نے بڑھ کے اس کی مشکل میں اس کی مدد کی. حضور کہتے ہیں کہ روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. سن رہے ہیں یہ پیغام؟ دیکھیے ایک ایک فقرے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. جو شخص کسی کی مدد کر سکتا ہے اسے مدد کرنی چاہیے, یہ ایک حکم. مدد کا اجر کیا ہے؟ حضور شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے, کتنا بڑا اجر ہے, کتنا بڑا اجر ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ آج کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے, حضور کو کیا خبر؟ بے خبر ہوگی تب تو شفاعت کریں گے نا. حضور تو مردہ ہیں, نعوذ باللہ, حضور تو مردہ ہیں, تو حضور کو کیا خبر کہ آپ نے مدد کی کسی کی؟ حضور کی دوسری حدیث, اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھے روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں. اگر اس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہو رہا ہوگا تو میں اس کی شفاعت کروں. کوئی کسی بیوہ کا کے لیے سہارا بنے گا روز قیامت, اگر اس کے لیے اعمال کا پلہ ہلکا ہو رہا میں اس کی شفاعت کروں گا. سوال یہ کہ حضرت آپ کو خبر کیا؟ آپ کو تو بس اسی کی خبر ہے نا جو آپ کی زندگی میں ہوتا رہا. یہ قیامت تک جو مسلمان عمل کر رہے ہیں خبر کیا ہے؟ اور ہمارے ایک حدیث کو بھی سمجھنے کے لیے کتنے جہاد و جوانب ہوتے ہیں, کتنے ڈائمنشنز ہوتے ہیں, کتنے ابعاد ہوتے ہیں کسی ایک بحث کے. حضور نے مطلق فرمایا ہے جو بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا کسی مشکل میں اگر روز قیامت اس کا پلہ ہلکا ہو رہا ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو یہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے نا سرکار کا. اب آپ یہ کہیے کہ وہ جو بھی ہے ایسا ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے قیامت کے دن اللہ جب دوبارہ حضور کو زندہ کرے گا تو پہلے وہ ان کو بتائے گا سب, اور پھر کہے گا کہ اب تم شفاعت کرو.
قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا، یہ تو ایک دو مثالیں دی. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، تمہارا عمل اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول دیکھے گا، اور کچھ اور ہستیاں ہیں مومنون وہ دیکھیں گی. آیت ہے، آیت ہے. کہہ دیجئے رسول عمل کرو، اللہ دیکھے گا. سوال یہ اللہ کا دیکھنا کافی نہیں ہے؟ قرآن ہے، قرآن. کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ دیکھے گا تمہارا عمل، رسول دیکھیں گے تمہارا عمل، اور والمؤمنون، اور مومنین دیکھیں گے تمہارا عمل. ظاہر ہے کہ ان مومنین میں اور ان مومنین میں فرق تو ہوگا، جو عمل کر رہے ہوں گے وہ ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ کس لیے دکھایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے جب کہا ہے کہ رسول بھی دیکھیں گے اور مومنین کو دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے کہ اللہ نے کوئی انتظام کیا ہوگا کہ مسلمان جب بھی کہیں عمل کرے تو رسول کی نظر سے اوجھل نہ رہے، رسول دیکھتے رہیں اور وہ ہستیاں دیکھتی رہیں جو جان رسول کی حیثیت رکھتی ہیں. اظہار محبت اہل بیت محمد علیہ السلام صلوات. باقی حوالے اور ریفرنسز کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی اور وقت کے لیے موکول کرتے ہوئے میں صرف یہ عرض کر دوں کہ یہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ مؤمنین، وہ مؤمنون، وہ ہستیاں جو جان پیغمبر کی حیثیت رکھتی ہیں، جو جانشین پیغمبر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان ہستیوں کی حیات بھی ثابت ہوتی تھی. وہ زندہ ہیں، نگراں ہیں، اور دونوں اعتبار سے نگراں ہیں، فارسی کے معنی میں بھی، اردو کے معنی میں بھی. وہ نگراں ہیں، وہ نگراں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں امت کیا کر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس کو یتیم کر رہا ہے، کون یتیموں کا سہارا بن رہا ہے، کون مشکلیں کھڑی کر رہا ہے، کون مشکلوں میں مدد کر رہا ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں. اس لیے روز محشر حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے اور رسول کہیں گے انہیں دور ہٹاؤ. وہ کہیں گے یا رسول ہم ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ تھے ہم. حضور کہیں گے کہ ہاں، مگر ہمیں معلوم ہے ہمارے بعد تم نے کیا کیا. یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے. ارباب صحاح نے نقل کی ہے، صحت کے ساتھ نقل کی ہے. وسیلہ بھی برحق ہے، شفاعت بھی برحق ہے، اور یہ وسیلے وہ ہیں اور یہ شفاعت کرنے والے وہ ہیں جن پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں. مصطفیٰ کی زندگی میں شک کرتے ہو؟ ہم تو اس کو بھی زندہ جانتے ہیں جو مصطفیٰ کی محبت میں بننا سکتا. مصطفیٰ زندہ ہیں،
اور زندہ ہوتا ہی ہے آدمی جان کے حوالے سے، نہ کہ جسم کے حوالے سے۔ جب مصطفیٰ زندہ ہیں تو جان مصطفیٰ زندہ ہے۔ علی زندہ ہیں، علی زندہ ہیں، زہرا زندہ ہیں، حسن زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، شہدائے راہ خدا زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، اولیاء اللہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کوئی کسی شک کا محل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بحثیں سائنس کی روشنی میں بھی، فلسفے اور حکمت کی روشنی میں بھی، علم کلام کی روشنی میں بھی، تفسیر و حدیث کی روشنی میں بھی، فقہ کی روشنی میں بھی، ان مباحث کے ابعاد مختلف ہیں، ابعاد مختلف ہیں، لیکن اس حقیقت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہیں، زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو یہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ بس آج اس سے زیادہ گفتگو کی سکت نہیں رہی، اب ہم سلام کرتے ہیں۔ سلام ہو اس امام پر، سلام ہو اس امام پر جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال، سلام ہو اس مولا پر جس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال، سلام ہو اس آقا پر جس کے گلے میں خاردار طوق ڈالا ہے۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں اور ہمارا سلام پہنچے اس امام تک جسے لنگر بنایا گیا، اسے زنجیروں میں، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا، اور جس امام نے اسی کیفیت میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا سفر کیا۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر جس کا تابوت اٹھا تو، لیکن جس کے دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ اس کے بابا کا تابوت نہیں اٹھ سکا۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں تو وہ اپنی 4 سال کی بہن کو تماچے کھانے سے بچا نہیں سکا۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر جو ایسا بیمار تھا، ایسا لاغر تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں مگر وہ دفاع نہیں کر سکا۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مگر اس نے ایک وقت بھی نماز میں تاخیر نہیں کی۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر جس نے چاہے وہ بازار کوفہ ہو یا دربار کوفہ ہو یا بازار شام ہو یا دربار شام، اعلاء کلمہ حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر کہ جس نے دین کو بھی آزاد کرایا، خود اسیر رہ کر اور قیامت تک آنے والے اسیروں کے لیے اپنے وجود سے اور اپنے ذکر سے ایک ڈھارس بن گیا، ایک امید بن گیا۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر جس نے اشقیاء کے درمیان میں رہ کر اخلاقی قدروں کی تعلیم دی ہے۔ سلام ہو ہمارا اس امام پر کہ جس نے اقدار سے ناشناس معاشرے میں رہ کر، اقدار سے ناآشنا معاشرے میں رہ کر حفظ مراتب سکھایا ہے۔ جب یزید نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ علی ابن الحسین اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تمہیں اختیار ہے، تم چاہے دمشق میں رہو اور چاہے مدینے جاؤ، تو جناب سید سجاد امام تھے، حجت خدا تھے، انسان کامل اور ولی اللہ تھے، مگر حفظ مراتب کا درس دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا میرے قافلے میں سب سے بزرگ میری پھوپھی زینب ہے، میں پہلے پھوپھی زینب سے اجازت لوں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے۔ جناب سید سجاد پھوپھی کے پاس آئے، پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں فرمائیں آپ کا فیصلہ کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ یزید چاہتا ہے کہ ہمیں اب آزاد کر دے، اس نے اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو دمشق میں رہیں، چاہیں تو مدینے چلے جائیں۔ جناب بی بی زینب نے شرطیں رکھیں، کہا جاؤ، کہو ہم دمشق میں تو نہیں رہیں گے، ہمیں مدینے جانا ہے، مگر کچھ شرطیں ہیں، پہلے ہمارے وہ تبرکات واپس کرے جو زہرا کے تبرکات ہیں،
جو اہل بیت مصطفیٰ کے تبرکات ہیں جو لوٹے گئے ہیں وہ تبرکات واپس کیے جائیں. جا کے کہو میرے بھائی حسین کا سر مجھے واپس کیا جائے. جا کے کہو ہمارے بچوں کے سر واپس کیے جائیں. جا کے کہو ہم جائیں گے مدینے مگر پہلے اس شام میں فرش عزائے حسین بچھائیں گے. ہم اطاعت مصطفیٰ کریں گے. ہم یہ عبادت خدا بجا لائیں گے. پہلے حسین کا ذکر کریں گے, گریہ کریں گے, ماتم کریں گے, عرصہ لیں گے, پھر جائیں گے. اور اس کے بعد ہم یوں نہیں جائیں گے مدینے, یہاں سے کربلا جائیں گے, کربلا سے مدینے جائیں گے. امام نے تمام شرطیں منظور کرائیں. امام دمشق سے کربلا گئے, کربلا سے مدینے گئے. امام نے 34 برس زندگی گزاری. یہ 34 برس کی زندگی مسلسل گریہ و زاری میں گزری, مسلسل گریہ و زاری میں گزری. جب وضو کے لیے سامنے پانی آتا تھا آقا گریہ کرتے تھے. جب سامنے دسترخوان لگتا تھا آقا گریہ کرتے تھے. جب کسی راستے سے گزرتے تھے اور کسی قصاب کی دکان پہ نظر پڑتی تھی, دیکھتے تھے جانوروں کے گوشت بندوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہیں, تو امام سینہ پکڑ کے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. عموماً مدینے میں یہ تہذیب ہو گئی تھی. جب کوئی دیکھتا تھا حسین کا بیٹا زین العابدین آ رہا ہے, قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال دیتے تھے, یہ گزر جائیں سامنے سے تو پھر ہم دکان کھول لیں گے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا گزر رہے تھے اور سامنے قصاب کی نگاہ نہیں پڑی, کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے تھے. امام کی نظر پڑی, چہرے کا رنگ بدل گیا, کمر تھام کے زمین پر بیٹھ گئے. لوگوں میں شور بلند ہوا, حسین کا بیٹا, حالت غیر ہو گئی ہے. قصاب آیا, قدموں پہ سر رکھ دیا, آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, معاف فرما دے, میری نظر نہیں پڑی. کہا نہیں لا علیک, تمہارے اوپر کوئی معصیت نہیں ہے, مگر اتنا بتا دے ان جانوروں